حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم مراد رسول شان اسلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شہادت ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح آج ہم آپ کی بارگاہ ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محسن اسلام ہیں اور آپ مراد رسول ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا۔ آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جناب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل میرے عمر کی کوئی شان بیان کرو۔ جبرائیل میرے عمر کے بارے میں کوئی بات کرو، ان کی عظمت، فضیلت، شان کی کوئی بات سناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آقا حبیبی یا رسول اللہ، لجپال آقا، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، آپ کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔ آپ نے کہا، حضور عمر نوح کے برابر یعنی 1000 سال تک بھی میں اگر شان فاروقی بیان کرتا رہوں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر شان فاروقی بیان نہیں ہو سکے گی۔ یہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ آپ نے بتایا۔ آپ اندازہ کریں اللہ نے ان کو کتنی عظمت اور شان سے نوازا تھا۔ مختصر وقت ہے، آپ کی سیرت مطہرہ کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے گوشے ہیں، بہت سی جہتیں ہیں، کوشش کریں گے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ آپ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 27 سال کی عمر میں۔ پھر آپ سرکار نے جب اسلام قبول کیا اس وقت 40 مرد اور 11 عورتیں، تقریباً 51 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو 92 نمبر پر آپ تھے، 52 نمبر پر آپ تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ کی یہ عظمت اور شان ہے، جب آپ نے اسلام قبول کیا نہ صرف زمین پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے کل صحابہ نے خوشیاں منائیں، آسمانوں پر کل ملائکہ اور رب ذوالجلال نے خوشیاں منائیں۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کا یہ شرف ہے کہ آپ 10 مبشرہ میں شامل ہیں، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، ان 10 صحابہ میں آپ سرکار بھی شامل ہیں۔ پھر آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ فرما علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے پر چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو، میری سنت پہ چلو اور میری خلفائے راشدین کی یعنی میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنا بھی میں مصطفیٰ کی ہی سنت ہے۔ تو جن کا طریقہ سنت مصطفیٰ بنا، حضرت عمر فاروق سرکار ان میں شامل ہیں۔
پھر کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار سے 539 احادیث مروی ہیں۔ آپ انتہا درجے کے عالم، عابد، زاہد، صوفی، درویش اور صاحب خشیت، خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کی شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، امام ترمذی اپنی سند سے حدیث لائے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، دعا مانگی، پروردگار عالم، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا، تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، باری تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے نا وہ مجھے دے دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دے دے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خصوصی طور پر سیدنا فاروق اعظم کا نام لے کے کہا، اللہم اید الاسلام بعمر خاصہ، کہ یا اللہ عمر کے ذریعے سے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو شارحین حدیث اس میں بڑی بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر پہلی حدیث کے حساب سے ہم دیکھیں کہ حضور نے دعا کی یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ دے دے، تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو پتہ چلا پسند خدا فاروق اعظم ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جب خاصہ کہہ کے دعا کی یا اللہ عمر بن خطاب ہی دے، تو اس سے پتہ چلا آپ صرف پسند خدا ہی نہیں، پسند مصطفیٰ بھی ہیں۔ اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے مرید تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کا یہ شرف ہے، آپ مرید بھی تھے، آپ مراد بھی تھے، سب حضور کے طالب تھے، آپ طالب بھی تھے، آپ مطلوب بھی تھے۔ وقت بہت مختصر ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسلام قبول کیا۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ ابو جہل نے اعلان کیا کہ کون ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹ کے لائے، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، جو ایسا کرے گا 100 اونٹ دوں گا، جھولی درہم و دینار سے سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، یہ بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے، بڑے جوان تھے، آپ کی جوان مردی کا پورے عرب کے اندر ایک شور تھا، غلغلہ تھا آپ کی جوان مردی کا۔ آپ تلوار لے کے چلے، نہایت مختصر کار ہوں، تو جب آپ چلے تو آگے سے حضرت نعیم بن عبداللہ ملے، انہوں نے آپ کے تیور بدلے ہوئے دیکھے، ننگی تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی، آپ جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے عمر؟ کہنے لگے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہوش سے کام لو، ایسے تم کیسے کر سکتے ہو؟ ان کا خدا ان کا محافظ ہے، اور ان کے غلام، ان کے جان نثار اپنی جانیں دے دیں گے مگر ان کا بال نہیں بیکا ہونے دیں گے۔ تو عمر نے کہا یہ جو ہمارے 360 خدا ان کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ فرما ہاں وہی تو اصل خدا ہے، اگر اس کا پوچھنا ہے تو جا اپنی بہن ام جمیل بن خطاب اور اپنے بہنوئی سعید سے جا کے پوچھ۔ بس غصے میں اور بھی پھر گئے، ان کے گھر گئے، وہ دروازہ بند کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کان لگا کے دیکھتے، سنتے رہے، دیکھتے رہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ غصے میں فرمانے عمر۔ انہوں نے جلدی سے قرآن پاک کے اوراق چھپائے، دروازہ کھولا، ماں کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ حضرت ام جمیل نے کہا ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، کہا نعوذ باللہ ابھی اسلام سے مرتد ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو وگرنہ مار دوں گا۔ آپ نے بھی کہا عمر
کس بات کا غصہ دکھاتا ہے اور کس بات کا تجھے گھمنڈ اور تکبر ہے؟ جس باپ کا خون تیری رگوں میں گردش کرتا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں گردش کرتا ہے۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو اپنی مار ازما، میں اپنا صبر ازماتی ہوں۔ بس مارتے رہے، آخر آپ کے دل میں آیا کہ یہ کون سی شے ہے جو ان کا یوں حال بدل دیتی ہے کہ جان دے دیتے ہیں مگر دامن اسلام نہیں چھوڑتے۔ ہمیں اچھا مجھے بھی قرآن سناؤ۔ تو آپ کی ہمشیرہ جمیل نے قرآن پڑھ کر سنایا، جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ان الفاظ پہ آئے تو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، دل کا حال بدل گیا۔ فرمان لگے بہن مجھے بھی تاجدار کائنات کے پاس لے چلو۔ اسی طرح تلوار گلے میں تھی، آئے شور و غوغا ہو گیا، یا حضور دار ارقم میں تھے کہ عمر آ گئے، ننگی تلوار گلے میں ہے۔ حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، خود دروازے میں آئے، فرمایا عمر کو آنے دو، عمر آیا نہیں، عمر کو لایا گیا ہے۔ میں نے خود رب ذوالجلال سے کل دعا مانگی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ حضرت میرے حمزہ نے عرض کی آقا اگر یہ خیر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر نہ ان کی تلوار سے ہی میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ مگر تمہارے فاروق آئے، آتے ہی حضور کے قدموں میں گر گئے۔ آقا نے پکڑ کے کھڑا کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ جو ہی آپ نے کلمہ پڑھا صحابہ کرام نے خوشی میں اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر، کہ خدا کی قسم سارا شہر مکہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج گیا۔ اب صحابہ نیچے خوشیاں منا رہے ہیں، اوپر سے جبرائیل وہی لے کے آ گئے۔ عرض کی آقا اللہ سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے نیچے تم خوشیاں منا رہے ہو، اوپر فرشتے اور میں خوشیاں منا رہا ہوں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان محترم۔ پھر آپ دیکھیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انفرادیت ہے، یہ ان کا حصہ ہے۔ جب تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام آقا علیہ السلام سب لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کفار تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو سیرت نگار لکھتے ہیں جس طرح آپ اسلام کے خلاف شدید تھے، سخت تھے، جب مسلمان ہو گئے تو بالکل اس کا برعکس ہو گیا، پھر کفر کے خلاف اتنے سخت ہو گئے۔ تو عرض کی آقا ہمارا رب حق نہیں؟ فرمایا ہمارا رب ہی تو حق ہے یا رسول اللہ، جو آپ قرآن لائے یہ برحق نہیں؟ فرمایا یہی تو برحق ہے، ہمارا دین دین برحق، میں رسول برحق۔ آقا پھر کتنی عجیب بات ہے کہ یہ باطل خداؤں کو ماننے والے تو الاعلانیہ کعبہ میں بیٹھے اور بتوں کے آگے جھکے، اور ہم رب حقیقی کے اور رب حق کے ماننے والے ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے نماز پڑھے۔ نہیں آقا آج الاعلانیہ نماز ہوگی۔ تو صحابہ اکرام کو لے کے آپ چلے، دو صفیں بنا کے چلے، ایک قطار کے آگے حضرت عمر فاروق گلے میں تلوار لٹکا کے چل رہے تھے، اور ایک قطار کے آگے حضرت امیر حمزہ گلے میں تلوار لٹکا کے چل رہے تھے، اور آپ پورے رعب کے ساتھ سینہ نکال کے آپ حرم میں داخل ہوئے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، تمام سرداران قریش، تمام مکے کے کفار اور کافروں کے سردار حرم میں موجود ہیں۔ آپ نے جا کے ببانگ دہل کہا، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، عتیبہ، تم میں سے جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، اس کی ماں اس کو روئے، اٹھاؤ عمر کا مقابلہ کرو۔ خدا کی قسم کسی کی جرت تک نہ ہوئی کہ عمر کے آگے کھڑا ہو سکتا۔ وہ پہلا دن تھا کہ آپ نے الاعلانیہ طواف کیا اور حرم میں نماز پڑھی۔ زان محترم سیدنا فاروق اعظم کا یہ شرف ہے، اور اس دن حضور علیہ السلام نے آپ کو یہ لقب دیا فاروق اعظم، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ سمجھیں، آپ سرکار کے آنے سے اسلام غالب ہو گیا، آپ کے آنے سے اسلام ظاہر ہو گیا، آپ کے آنے سے اسلام کو تمکن ملا، آپ کے آنے سے اسلام کو عزت ملی۔ یہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر عزیزان محترم مولا علی شیر خدا، جو شیر خدا ہیں،
فاتح خیبر آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے جس نے بھی مکے سے ہجرت کی چھپ کے کی، صرف فاروق اعظم ہیں جنہوں نے الاعلانیہ ہجرت کی۔ اس دن بھی آپ نے گلے میں تلوار لٹکائی اور حرم میں گئے، اور آپ نے اسی طرح للکار کے کہا، اے ابو جال، اے ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، کسی کی جرأت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ آپ نے سب کے سامنے طواف کیا اور سب کے سامنے آپ گئے، کسی کی مجال نہ ہوئی کہ آپ کو روک سکتا۔ آپ سوچیں آپ کو اللہ پاک نے کتنی طاقت اور عزت اور شان سے نوازا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر میں دیکھتا ہوں اللہ نے تجھے اس شان سے نوازا ہے کہ جب تو گلی میں آ رہا ہوتا ہے، آگے سے شیطان دیکھتا ہے کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، تو خدا کی قسم شیطان تجھے دیکھ کے راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے اولیاء نے، صالحین نے، عرفاء نے لکھا ہے کہ احتلام جب ہوتا ہے نا تو شیطان برا خواب دکھاتا ہے، تو جس کو بہت احتلام ہوتا ہو وہ سینے کے اوپر حضرت عمر کا نام لکھ لے، اس کو احتلام نہیں ہوگا۔ آپ آزما کے دیکھیں، سینے کے اوپر عین آئے اور میم ناف میں آئے اور ساتھ ہی رے ڈال دیں، اس طرح لکھ کے آپ سو جائیں، آپ کو احتلام کبھی نہیں ہوگا۔ 15-20 دن پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی مجھے ہر روز احتلام ہو جاتا ہے، آج کتنے دن ہو گئے، میں بہت پریشان، بڑی دعائیاں لی ہیں، بڑے لوگوں، میں کہتا ایسے پریشان ہو سینے پہ عمر لکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 دن بعد آ کے کہنے لگا جی صحیح ہو گئے ہو میں۔ جب آپ کی رات آنکھ کھل جائے، پہلا حصار ختم ہو گیا، دوبارہ پھر آپ لکھ لیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے نام کی یہ شان ہے کہ شیطان قریب نہیں آتا ہے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر تیری یہ شان ہے کہ جن و انس اور شیاطین تجھے دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی تھی۔ پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے اور عرض کی، آقا حبیبی یا رسول اللہ، اللہ پاک سلام فرماتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے عمر کو خبر دے دو کہ عمر کا غصہ غلبہ اور عزت ہے۔ ہم نے عمر کو یہ غصہ اس لیے دیا ہے، عمر کے غصے کے اندر غلبہ اور عزت ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے تمام فرشتے عمر کی تکریم کرتے ہیں اور زمین کے تمام شیاطین عمر سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو سناؤں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی ہیبت اور جلالت کا یہ عالم تھا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک دن آپ گلی میں آ رہے تھے، کہا نا جن و انس بھاگتے ہیں، آپ گلی میں تشریف لا رہے تھے، آگے ایک جوان آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اس نے دیکھا کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، اس نے جلدی سے شراب کی بوتل بغل میں چھپا لی، اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یا رب ذوالجلال میں تیرے حضور سچی توبہ کرتا ہوں، آج مجھے عمر سے بچا لے، آج مجھے عمر سے بچا لے میرے اللہ۔ جانتے تھے عمر وہ ہیں جس نے اپنے بیٹے کو، ثابت ہو گیا جرم، درے مار مار کے، کوڑے مروا مروا کے مار دیا تھا، میں کیا چیز ہوں۔ دل ہی دل میں رو کے ڈر کے کہا، رب ذوالجلال سچی توبہ کرتا ہوں، آج عمر سے بچا لے، اندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ پھر آپ قریب آ گئے، جب پاس آئے تو آپ نے فرمایا بتا تیری بغل میں کیا ہے؟ اس کی زبان سے نکل گیا، حضور یہ سرکہ ہے۔ خدا کی قسم جب کھول کے دیکھا تو شراب سرکے میں بدل گئی تھی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کے جلال کا عالم تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے ڈر سے کوئی سچی توبہ کر لے تو رب شراب کو سرکے میں بدل دیتا ہے، اگر تو رب کے ڈر سے توبہ کر لے تو وہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں کیوں نہیں بدل دے گا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم تھے۔ یہ صرف بندوں پر ہی آپ کے خوف کا عالم نہ تھا، خدا کی قسم پڑھ کر دیکھیں، دور فاروقی میں ایک مرتبہ مدینہ پاک میں زلزلہ آ گیا، آپ جلال میں آ گئے،
جلال میں آ کے زور سے زمین پہ درہ مار کے کہا اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا ہے؟ جب عدل کیا ہے تو پھر کیوں کانپتی ہے؟ پڑھ کے دیکھ لو خدا کی قسم اس دن سے لے کے آج تک مدینہ پاک میں زلزلہ نہیں آیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، میں نے پڑھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا اسرار الاولیاء میں حضور سیدنا فاروق اعظم کی کرامات بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان کیا کہ ایک بچی لسی لے کے جا رہی تھی، اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، وہ گر گئی، اور کچا برتن تھا مٹی کا جس میں لسی تھی، وہ گرا ٹوٹ گیا، لسی صاف زہر ساری بہہ گئی، زمین کے اندر چلی گئی، تو وہ رونے لگ گئی۔ سیدنا فاروق اعظم گزرے، آپ نے کہا بیٹے کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ کہ مجھے ٹھوکر لگی ہے، گری ہوں، برتن ٹوٹ گیا ہے اور لسی گر گئی ہے اور رو رہی ہوں کہ مالکن مارے گی۔ آپ نے درہ نکال کے کہا زمین اس کی لسی باہر نکال دے۔ خدا کی قسم بابا جی فرماتے ہیں ساری لسی اوپر آ گئی، فرمایا رو نہیں اور برتن لے اور لے جا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا، بڑی عظمتوں سے نوازا۔ عزیزان محترمات، کچھ خاص چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے، سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفۃ الرسول کہتے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا تو آپ کو لوگ یوں کہنے لگے خلیفۃ الرسول، تو لوگ پریشان ہوئے کہ اس طرح ہم کرتے رہے خلیفہ تو یہ تو پھر دراز سلسلہ ہو جائے گا، کیا کریں؟ صحابہ کرام نے اس پر سوچ بچار کر کے کہا اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، ہم جماعت مؤمنین ہیں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ہمارے امیر ہیں، تو لہٰذا آپ کا لقب رکھ دیں امیر المؤمنین۔ تو سب سے پہلے آپ کا لقب ہوا امیر المؤمنین، سمجھے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کا یہ شرف ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں نماز تراویح جس طرح ہم پڑھتے نہیں پڑھی گئی۔ حضور علیہ السلام نے پڑھی، پھر چند لوگوں کو پتہ چلا وہ بھی شامل ہو گئے، اگلے دن پھر سرکار نے پڑھی، کئی لوگ شامل ہو گئے، تیسرے دن پھر پڑھی اور لوگ شامل ہو گئے، چوتھے دن صحابہ کرام پھر آئے مگر حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام ساری رات کھانستے رہے کہ حضور آ جائیں، ہم آئے ہیں نوافل پڑھتے ہیں، مگر حضور نہیں تشریف لائے۔ صبح آقا علیہ السلام نماز فجر کے لیے آئے، سلام پھیرا، صحابہ کرام کی طرف چہرہ کیا، فرما تم کیا سمجھتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تم آئے ہو؟ جی آقا ہم تو یہی سمجھتے تھے۔ پھر یا رسول اللہ آئے کیوں نہیں؟ فرمایا میں اس لیے نہیں آیا، جس کام کو میں مسلسل کرنے لگ جاؤں، جس کام پر میں مداومت کروں، میرے رب کو یوں پسند آ جاتا ہے کہ میری امت پہ اس کو فرض کر دیتا ہے۔ تو میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پھر آ جاؤں جو تمہارے اوپر فرض ہو جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم سے تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جائیں گی، تو نماز تراویح فرض ہو گئی تو پڑھو گے نہیں، گناہ گار ہو گئے، اس لیے میں نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی نہیں ایسی پڑھی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے دیکھا 4 صحابہ وہاں پڑھ رہے ہیں، 4 وہاں پڑھ رہے ہیں، 4 وہاں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کیوں نہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب کو آپ نے امام بنایا، سارے صحابہ کو پیچھا کھڑا کیا اور پھر وہ قرآن سناتے تھے اسی طرز پہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور وہ سنتے تھے۔ اور پھر حضرت مولا علی سرکار نے دیکھا ایک دن مسجدیں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں اور قاری آگے کھڑے ہو کے قرآن سنا رہے ہیں اور لوگ پیچھے سن رہے ہیں اور مسجدیں چراغوں سے روشن ہیں۔ مولا علی سرکار نے کہا اے اللہ عمر کی قبر کو روشن کر، دیکھ عمر نے تیرے گھروں کو کیسے روشن کر دیا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے دوستو، وقت نہیں نا، بڑی باتیں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ آپ کی یہ شان ہے، آپ نے جو سوچا خدا کی قسم آپ کی تائید میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ شراب پیتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، گالیاں دیتے ہیں، ہاں جی، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بری بھلی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، آپ کے دل میں آیا کہ یہ حرام ہو جانی چاہیے، اللہ نے فوراً قرآن نازل کر کے شراب حرام کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جو راتوں کو جاگ کر، عوام سوتی تھی اور آپ جاگ کر گلیوں میں پھر کے گشت کر کے اپنی عوام کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں درہ پکڑا اور گلی بازاروں میں پھر کے تعذیب کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے اگر کوئی برا کام کیا تو عمر کا درہ دیکھو ماروں گا اس سے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دوستوں کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جب خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین بنایا تو آپ سرکار کا یہ عالم تھا کہ آپ جن کو بھی گورنر بناتے، جن کو بھی عہدوں کے اوپر فیض کرتے، بڑی باریک بینی کے ساتھ آپ ان کا جائزہ لیتے رہتے، یہ کرپشن تو نہیں کرتا، یہ گڑبڑ تو نہیں کرتا۔ جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا کہ اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، آپ فوراً اس کو بلا کے عہدے سے معزول کر دیتے اور تمام دولت اس سے سلب کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ چلا، آپ کے گورنر کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے باریک کپڑے پہننے شروع کر دیے ہیں اور اس نے اچھا کھانا کھانا شروع کر دیا ہے اور لوگوں سے تحفے لینے لگ گیا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کرائی، ثابت ہو گیا۔ آپ نے پوچھا رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اس وقت اس کے پاس کیا تھا جب گورنر بنایا؟ بتایا گیا جی ایک گدھا تھا، ایک جھونپڑا تھا اور مٹی کا اس طرح گھڑا تھا۔ یہ جو چیزیں بتائیں گی وہ دے دیں، باقی جو کچھ تھا سارا کچھ سلب کر لیا۔ ہاں جی، آج لوگ کہتے ہیں جی کیسے پکڑے جی پتہ نہیں چلتا ہے جی۔ ہاں جی، تو آپ کا یہ طریقہ کار تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا، آپ سرکار نے اس کو اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ فرمایا تیری یہ سزا ہے، تیرے بڑے بھی اونٹ چراتے تھے اور تو بھی اس قابل ہی ہے، تو اس عہدے کے قابل ہی نہیں تھا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، چل اونٹ چرایا کر۔ اس طرح سے سزائیں دی جائیں، بتائیں کوئی کرپشن کرے گا؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کو اپنے گورنر کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہے۔ آپ کا معمول تھا آپ حج کے موقع پر تمام گورنروں کو حکم دیتے کہ یہاں حاضر ہو، سارے بلاد اسلامیہ کے گورنر حاضر ہوتے، آپ پھر سارے حجاج کے سامنے کھڑے ہو کے خطاب کرتے۔ آپ فرماتے تمام بلاد اسلامیہ سے آئے ہوئے لوگوں، یہ میرے گورنر حاضر ہیں، ان میں سے کسی نے تمہارے اوپر کوئی زیادتی کی ہو تو بتاؤ۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی آپ کے گورنر نے بلا وجہ مجھے 100 کوڑے مارے ہیں۔ آپ نے تحقیق کی، ثابت ہو گیا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے کپڑے اتار کے لمبا کرو اس کو، لمبا کرو اس کو۔ لوگوں نے کہا حضور آپ اس طرح نہ کریں، عام لوگوں کے ہاتھ اس طرح اپنے گورنروں اور امیروں کے گریبانوں تک نہ پہنچائیں، مشکلات ہوں گی، کوئی عزت، ان کی بھی کوئی عزت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا تاجدار کائنات سے بڑا عزت والا کون ہے؟ سارے عزت والوں کی عزتیں تاجدار کائنات کے نالین پاک کی گرد پہ قربان۔ وہ جو حبیب کبریا تھے، وہ جو امام الانبیاء تھے، جن کے قدموں کی دھول سے عزتیں ملتی ہیں، میں نے ان کو دیکھا وہ اپنی قمیض ہٹا کے کہہ رہے تھے اے شخص لے مار، اپنا بدلہ لے لے۔ جب حضور اپنا بدلہ دیتے تو یہ کون ہوتے بدلہ نہ دینے والے؟ تو اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دیتے۔ پھر عزیزان محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا محکمہ باقاعدہ آپ نے بنایا۔ آج لوگ مغرب کی بڑی آ کے یہاں تعریفیں کرتے ہیں، بڑی مثالیں دیتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ سارے سیدنا فاروق اعظم کی نقلیں اتار رہے ہیں۔ جو کچھ مغرب کے اندر آج لوگ عوام کو سہولتیں دیتے ہیں، عوام کا خیال کرتے ہیں، یہ سارا کچھ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے دور خلافت سے مستعار لیا ہے۔ یہ تو ہماری نالائقی ہے، ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی، انہوں نے اپنا لی ہیں۔ تو فوج کا محکمہ باقاعدہ آپ سرکار نے بنایا، پولیس کا محکمہ باقاعدہ آپ نے بنایا، بنجر زمینوں کو آپ نے آباد کیا، زمین کی پیمائش کا کام آپ نے کیا، جنگلات کی حفاظت کا انتظام آپ نے کیا، بھیک مانگنے والوں کو بھیک سے آپ نے بند کیا اور ان کے وظیفے جاری کیے، اور ہم آج کے بعد کوئی بھیک نہیں مانگے گا۔ سیدنا فاروق اعظم سرکار نے مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے
یتیموں کے لیے مسافر خانے بنوائے، لنگر خانے بنوائے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ سرکار کے طریقے ہیں۔ آپ سرکار کے گورنر کی چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ حمص میں آپ کے گورنر تھے، حمص میں حضرت سعید بن عامر ان کا نام تھا۔ آپ حمص تشریف لے گئے، دورہ کیا آپ نے حمص والے سارے لوگوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ تمہارا گورنر حاضر ہے، کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ حمص کے لوگوں نے کہا حضور اس سے 3 شکایتیں ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، توجہ کریں۔ حضور ہمارا جو گورنر ہے اس کی 3 شکایتیں ہیں۔ فرمایا کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ دن تو سارا ہمیں دیتے ہیں، رات کے وقت نہیں ملتے، اور دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ صبح بڑی دیر سے آتے ہیں، اور تیسری شکایت یہ ہے جمعے والے دن تو یہ بہت ہی دیر سے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گورنر صاحب جواب دیں۔ کہا حضور یہ میرا اور میرے رب کے درمیان پردہ ہے، آپ رہنے دیں۔ ماں نہیں، بتاؤ، اللہ کا حکم ہے، اپنے امیر المومنین کا حکم مانو۔ انہوں نے عرض کی حضور دن کا وقت میں نے مخلوق کی خدمت کے لیے مختص کیا ہوا ہے، اور جب رات آتی ہے تو رات اپنے خالق کی عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور صبح حضور دیر اس سے لیے آتا ہوں، اس لیے دیر سے آتا ہوں کہ میرا کوئی ملازم نہیں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنا ناشتہ بناتا ہوں اور برتن دھوتا ہوں، سارے کام کر کے صفائی ستھرائی ناشتہ کر کے برتن دھو کے آتا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ جمعے کو کیوں دیر سے آتے ہو؟ حضور میرے پاس یہ ایک ہی لباس ہے اور کپڑے کوئی نہیں ہے، جمعے والے دن اپنی یہ پگڑی باندھ لیتا ہوں، کپڑے دھو کے ڈال دیتا ہوں، جب خشک ہو جاتے ہیں تو پہن کے پھر پگڑی دھو کے خشک کر کے باندھ کے تو پھر آتا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی یش کر اٹھا۔ پھر آپ نے فرمایا حمص کے جو غریب لوگ ہیں ان کی فہرست بنا کے مجھے دو، غریبوں کی فہرست بنا کے دو۔ جب آپ نے فہرست مانگی تو خدا کی قسم سرے فہرست حمص کے گورنر کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم اور قرون اولیٰ کے ہمارے بزرگوں کے اخلاق تھے۔ اس وجہ سے لوگ سر مشرق سے مغرب تک کفر جو تھا اسلام کے نام سے کانپتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے نام سے کیسر و کسرا میں خدا کی قسم آپ کا نام لیا جاتا، بادشاہوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا، یہ آپ کی خدمات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میرا عمر آئے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دین اسلام اللہ کے حضور حاضر ہوگا، عرض کرے گا باری تعالیٰ عمر کے آنے سے مجھے عزت ملی، عمر کے آنے سے مجھے سربلندی ملی، عمر کے آنے سے مجھے تمکن ملا، اے رب ذوالجلال میں سفارش کرتا ہوں آج عمر کو عزت دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا فاروق اعظم کو نوری لباس پہنایا جائے گا، نور کی ناکہ کے اوپر سوار کیا جائے گا، اور میں 70,000 نوری فرشتوں کے جرمٹ میں جلوس میں آپ کی سواری چلے گی، آپ کی گردن کو بلند کر دیا جائے گا، رب ذوالجلال کے عرش سے آواز آئے گی اے اہلیان معاشر دیکھو وہ میرا عمر آ رہا ہے جس کے آنے سے اسلام سر بلند ہو گیا تھا۔ رسول اللہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کر عمر سے مصافحہ کرے گا اور ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تھوڑے وقت میں ہم نے یہ پڑھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔